تو قصہ کچھ ایسا ہے کہ جب میں نے اپنے گھر میں یہ دین کی تھوڑی سی دعوت شروع کی تو میری وائف نے جب پردہ پہلی دفعہ کرنا شروع کیا اور پردہ کر کے جب وہ انگلینڈ میں گئی ڈرتے ڈرتے جا رہی تھی کہ لوگ کہیں کیا سمجھیں گے، کیونکہ وہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہو چکا تھا تو کہ یہ لوگ کیونکہ بہت میڈیا میں یہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی. تو خیر وہ گئی انگلینڈ، تو میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا ان دنوں میں. تو جیسے وہ گئی ادھر تو مجھے نا 2-3 ہفتوں کے بعد آ کے مجھے اس نے ایک کارگزاری سنائی. کہتی ہے کہ جب سے یہ میں نے حجاب پہننا شروع کیا مجھے لوگ اکثر عورتیں اکثر مجھے راستے میں جاتے ہوئے سلام کرتی ہیں، پہلے نہیں کرتی تھی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتی میں نے حلیہ اختیار کیا تو لوگوں میں میری عزت شروع ہو گئی. اللہ، ابھی میں نے عمل نہیں شروع کیا. اللہ، اہل بیت کا حلیہ اختیار کرنے پہ اللہ نے کیا عزت بخشی ہے. اللہ تو اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ایسی محبت کرتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کوئی شجرہ نسب نہ کوئی خاندان، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. اللہ اکبر. تو پھر جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی. سبحان اللہ. کیا جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دی کہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اے جبرائیل یہ کس کی قدموں کی آہٹ ہے؟ کہ آپ کے غلام بلال کی. وہ زمین پہ چلتا ہے تو آسمان والے اس کے قدموں کی آہٹ سنتے ہیں. یہ اہل بیت سے محبت. بلال رضی اللہ تعالیٰ کو قصہ بغداد میں شفٹ ہو گئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حسن اور حسین نے بلایا اور چلے آئے اور آ کے کہا منع فرما دیا تھا کہ اذان میں نہیں دوں گا. تو جب حسن اور حسین کی فرمائش آئی کتنا لمبا پورا شہر باہر نکلا ہے اس دن. تو جب مدینے میں بلال رضی اللہ عنہ کی آواز دوبارہ گونجی تو کیا چیخیں مارتے عورتیں اور مرد سارے کے سارے مسجد کی طرف آگے کہ حضور کا دور دوبارہ. اذان نہیں دے کیسے دوں میں؟ پھر حسنین کریمین کی سفارش لائی کہ اب نبی کے نواسے کہہ رہے ہیں اس لیے اذان دی. اس سے بھی شاہ صاحب اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے کہ جب ان کا فرمان آیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ بس اب حرف آخر ہے. درست فرمان. وہ مجھے یاد آ گیا، میں عرض کر کے پھر مصباح بھائی کی طرف بڑھوں گا. میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا، میں چھوڑ استقامت کی علامت میں چھوڑ سکتا نہیں ساتھ استقامت کا، میری اذان سے جوش بلال مچھی. مصباح بھائی. جی بسم اللہ اکبر. بہت شکریہ جی. جیسے مشی بھائی نے بات کی ہے اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمیں لیسن ملتا ہے اس سے اپنی زندگی میں، اور یہ اہل بیت ہیں یا جو ہمارا دین میں سکھاتا ہے وہ یہی چیز، سب سے پہلی چیز قربانی کے بغیر آپ کہیں کچھ حاصل نہیں کر سکتے. کہ میں آج کسی چیز کا خیال کروں اور میں کہوں یہ مجھے مل جائے تو مشکل ہے. اکثر مطلب یہ علماء بہتر اس میں بتا سکتے ہیں تقدیر، اور اس کو ہم اس میں وہ کرتے ہیں سارا. تو ہمیں کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ اچھا جی لکھا ہی ہے تو پھر جو مرضی ہو جائے. تو میں اس آیت کو جب میں نے پڑھا سنا اور اس پہ غور کیا تو بس اللہ نے اپنے علم سے جو ایک چیز لکھی ہے ہماری، وہ تو ایک یہ بھی تو آیت ہمارے سامنے بھائی. اور وہ کوشش یہ نہیں کہ ہم صرف کوشش کر رہے ہیں، وہ ایسی ہی کوشش ہے بھائی جیسے ایک نماز میں عادتاً پڑھ رہا ہوں اور ایک نماز جب انسان مشکل میں ہوتا ہے یا ہماری زندگیوں میں مطلب اس کا پریکٹیکلی جب آپ کسی مشکل میں ہوتا ہے نا تو جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کا دل باقاعدہ رو رہا ہے، باقاعدہ لگا ہوتا ہے اس کے اندر، آپ کا پورا دھیان جذب کی جو کیفیت. یقین کریں آپ مصلی سے اترنے سے پہلے آپ کو وہ اطمینان مل چکا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. سب سے پہلے بتانا دین نے ہمیں بتا دیا کہ مینٹل اسٹرینتھ ہمیں ہمارا دین تو سکھاتا ہی مینٹل، ہمیں شروع سے تیاری اس کی کراتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ہم اہل بیت جیسے صحابہ کرام ہیں ان کو ہم دیکھیں تو انہوں نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا دیا. بھائی کوئی چیز آپ دنیا میں یا آخرت کی حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کمفرٹ زون سے باہر آنے کو تیار نہیں. ارے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سیدھی سی آپ کے پاس اگزامپل ہے بھائی، آپ تہجد پہ اٹھنا ہے، فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے، یہ کمفرٹ زون تو نہیں ہے آپ کا، یہ تو کمفرٹ زون سے باہر ہے. پھر جو باقی نمازیں، پھر عشاء کی نماز ہے، یہ چھوڑو وہ چھوڑو جو آپ کو پسند ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز روزہ رکھنا ہے. اب پانی ہم نے اللہ کی نعمت، کھانا کتنے شوق سے ہم نعمتیں
ہم حلال اس کو چیزوں چھوڑ کا کے سے رک جاتے ہیں جو کچھ ہمیں وقت کے لیے۔ پسند ہے وہ کس لیے چھوڑ اور کے حلال ہیں، جی ہاں۔ ہاں وہ ہم اللہ نے کہا ہے، اور اللہ نے بیسیکلی کیوں کہا ہے بھائی ہمارے لیے ہی کہا ہے، مینٹلی اسٹرانگ کرنے کے لیے ہمیں، ہم اس کی پریکٹس کریں گے، ہم اس دنیا میں نہ وہاں پہ نہ اس دنیا میں، سبحان اللہ، ہم ہر جگہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، بھائی مال آپ کماتے ہیں، آپ کو کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنی محنت سے کماتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے۔ اگین کمنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون، تو بھائی ان چیزوں کو جب ہم کریں گے، اور جو صاحب استطاعت ہے کماتا ہے، جی حج بھی کرنا، وہ مشقت بھی ہے، پیسہ بھی لگانا، آپ نے ایفرٹ بھی کرنی ہے، بیسیکلی یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں تیار کس لیے کیا جا رہا ہے، اس دنیا میں بھی آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ اس میں بھی آپ آگے نکل جائیں گے، اور ساتھ آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل پھر جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے پریکٹیکل اس کو کر کے دکھا دیا۔ تو یہی میرے خیال میں ہمیں ہمارے دین نے جو ایک ہماری تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے، اور پھر تربیت کی ہم پریکٹیکل ایگزامپلس کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ سارے لوگ ہیں جو ہمیں کر کے دکھا گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہستیاں۔ جی میں اپنی والدہ صاحبہ کے حوالے سے ایک ذاتی تجربہ شیئر کروں گا دعاؤں کے حوالے سے، چونکہ اہل بیت میں ایک ہم آج کے معاشرے میں کیا سیکھ رہے ہیں۔ میں جب مدرسے میں تھا نا، ایک مرتبہ بڑا پریشان کھڑا ہوا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، تو میری اچانک سے نا اماں جی آئیں، اور انہوں نے آ کے نا مجھے ایک، جیسے آپ کہتے ہیں نا مشتاق بھائی کو مشی بھائی، تو ایسے انہوں نے نا محبت سے مجھے آواز دی، تو میں چونک گیا۔ آپ کو پیار سے کیا کہتی تھی وہ؟ اصل میں حاجی لفظ جو ہے نا، میں حج کے دن پیدائش ہوئی تھی تو وہ اس نام سے نا وہ پکارتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ تو بہرحال انہوں نے جب یہ آواز دی نا تو میں ایسے چونک گیا، تو میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ تو دیکھا تو دور سے اماں جی آ رہے تھے، تو انہوں نے دیکھ کے نا مجھے انتہائی پریشان ہوئی وہ، کہ میرا بیٹا ایسے حالات میں کھڑا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے اور لائن میں لگا ہوا ہے، ایک پریشانی کا عالم ہے۔ تو اس وقت تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، تو وہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں دیکھ کر نا تو دل میں اتنا سخت شدت کا روئی ہوں کہ میری مطلب میں تمہیں بتا نہیں سکتی، لیکن سارے رستے میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر، یا اللہ کے چہرے سے لگا انہیں، یا اللہ میرے بیٹے کو کامیاب۔ ابھی میرا بچپن تھا تو اب مجھے ان دعاؤں کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جن کی والدہ، یہ تو ایک میری ماں تو ایک عام خاتون ہے، لیکن جن کی والدہ ایسی ہوں کہ جنہوں نے تربیت گود سے لے کر، اور جن کا سارے کا سارا گھرانہ منبع رشد و ہدایت ہے، اور وہاں سے جب ان اہل بیت کے لیے دعائیں ہوئی ہوں گی، اور گھرانے نے وہی آتے جاتے دیکھی، ماشاءاللہ بے شک جنہوں نے وہی آتے ہوئے دیکھی اور جنہوں نے فرشتوں کے نزول کو دیکھا، ایسے گھرانے میں تربیت پانے والی جبریل بیٹھے ہیں بھائی، سبحان اللہ، ایسے گھرانے کی کیا شان بیان کروں۔ زندگیاں ختم ہو گئیں اور قلم ٹوٹ گیا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی بیان نہیں۔ بڑی پیاری بات ہے شاہ جی آج